اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میرا نام سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز، کل میں نے اپنی ویڈیو کا جو اختتام کیا تھا وہ اس بات سے کیا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک چپراسی سے لے کے ججز تک، یعنی اس کے اندر ہر شخص آ جاتا ہے۔ جج وہ شخص ہوتا ہے کہ جو انصاف پرووائڈ کرتا ہے، اور چپراسی وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے نچلا طبقہ، سب سے نیچے کا وہ ہوتا ہے کہ جو ہر افسر کا اور ہر یعنی کہ چپراسی وہ ہوتا ہے جو کلرک سے لے کے افسران تک، افسران والا تک کا خدمتگار ہوتا ہے، ان کا میسنجر ہوتا ہے، تو کرپٹ ہے۔ یہاں سے میں نے اپنی ویڈیو کا کل اختتام کیا تھا، تو بات یہ ہے، یہیں سے آج شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری معزز عدلیہ، سب سے پہلے بات کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر امین اللہ صاحب نے آرمی کا کوئی ہوٹل تھا یا کیا تھا بات دامن قوم میں، اس کو خالی کرنے کا بلکہ سیلڈ کرنے کا آرڈر دیا۔ بہت اچھا کیا۔ اگر ایسی جگہ جو جسے کہتے ہیں کہ آرمی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ مفاد عامہ یعنی کہ عوام کے لیے مختص کی ہوئی ہے، عوام کے کسی بھی چیز کے لیے، تو زبردست کام ہے گا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور کسی بھی طاقتور سے طاقتور ادارے کو ایسا چاہیے ہی نہیں کہ وہ یوں کرے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے اندر اپنا امیج بڑھانے کے مترادف ہے کہ آپ خود ایسی چیزوں سے وڈرا ہو جائیں۔ لیکن میں ذرا سی یہاں پہ تشریح کر دوں کہ راول ڈیم کے اندر ایک نیوی کا سیلنگ کلب تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرانے کا حکم دیا، اور پوچھا گیا کہ جناب یہ کیسے بنا اور کیوں بنا اور کس لیے بنا۔ تو بات یہ تھی، یہ جو سیلنگ کلب تھا، یہ سیلنگ کلب بہت بعد میں بنا، یہ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کی بات ہے کہ راول ڈیم کے اندر ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے تھے، لوگ خودکشیاں کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی لوگ ہوتے تھے خودکشی کی کوئی گئے تو وہ ایک آسان ترین جگہ تھا کہ وہ جا کے راول ڈیم میں چھلانگ لگا لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے ایکسیڈنٹ ایسے بھی ہوا کہ نہانے کے اس کے اندر اس کے اندر، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سوچا گیا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے جو معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، جو سول ادارے ہوتے ہیں فوج کے علاوہ، یعنی کہ پولیس ہو گئی یا کوئی ہو، یہ اپنی ڈیوٹی کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر پولیس کی وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ یہاں پہ آپ نے لائف سیونگ لوگوں کی کرنی ہے، کسی کو ڈوبنے آنے سے بچانا ہے، تو انہوں نے اس کے بجائے وہاں پہ نئے آنے والے جوڑوں سے پیسے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ماحول آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ نیوی کے جو ایڈمرل افتخار احمد سروئی تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ جی ہم ادھر ایک ہمیں سیلنگ کلب سیلنگ کلب نہیں تھا اس وقت، مطلب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ادھر ایک اپنی بوٹ رکھنے کی اور اس طرح کی وہ دے دیں، تو ایک تو ہماری ادھر واچ اینڈ کوارٹر پہ لاگو ہو جائے گا، اور ہم جو ہوں گے ہمارے جو سنتری ہوں گے وہ اس جگہ کے اوپر پہرا دیا کریں گے پورے راول ڈیم کے اوپر، یعنی کہ پورے راول ڈیم کے اندر جہاں تک اس کی جھیل ہے، جھیل میں ڈیفینیٹلی لوگ کود کے خودکشی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر ایک سسٹم ایسا بنائیں گے کہ وہ بورڈ جو ہے وہ ہماری اس میں گھومتی رہے اور ہم اس قسم کے ایکسیڈنٹس کو کم کر سکیں۔ اور وہ پھر بعد میں ہوتے 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 وہ سیلنگ کلب میں تبدیل ہو گیا، لیکن وہاں پہ باقاعدہ جو نیوی کے تیراک تھے، اچھے تیراک تھے یا جیسے جو بھی تھے، تو وہ وہاں پہ یہ لائف سیونگ کی ڈیوٹیاں بھی انجام دیتے تھے۔ تو بہرحال قطع نظر صرف میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ درست رہے کہ یہ کیا وجہ تھی اور کیوں یہ نیوی کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ شاید نیوی نے قبضہ کیا ہوتا، تو کوئی قبضہ نہیں کیا ہوتا۔ آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے تھے، اگر آپ ہم سے مدد نہیں لینا چاہتے تو وہ چلے گئے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ایک آپ نے نام سنا ہوگا، یہ سندھ کے اندر ایک قتل ہوا تھا، اور جس نے قتل کیا تھا وہ ایک وڈیرے کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا شاہ رخ خان جتوئی، یا شاہ رخ جتوئی تھا یا شاہ رخ خان، بہرحال وہ شاہ رخ جتوئی جو تھا وہ پاکستانی کسی وڈیرے کا بیٹا تھا، لیکن وہ انڈین شاہ رخ بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے اپنے ایک دوست کا قتل کیا تھا، غالباً کوئی پولیس افسر تھا، اس کا بیٹا تھا۔
اس کو عمر قید کی سزا ہوئی. پہلے تو وہ جیل کے اندر انڈر ٹرائل جب تھا اور انڈر انویسٹیگیشن تھا، اور جب بھی اس کی پیشیاں ہوتی تھی تو وہ پھر جسٹس ثاقب نثار نے جب اس کے سیل پہ چھاپا مارا تھا تو اس وقت بھی کچھ حقیقت کھلی تھی کہ ٹی وی شیوی نیٹ شیٹ اور جسے کہتے ہیں کہ اس کو ہر چیز کی سہولت میسر تھی، یعنی کہ وہ ایک شاہی خاندان سے اس کا تعلق تھا. اور جب وہ ثاقب نثار صاحب نے تھوڑا سا وہ کیا تو اس کے بعد وہ اسپتال ایڈمٹ ہو گیا، اور 5 اسٹار سہولت ہوٹلوں کی سہولت جو تھی وہ اس کو اس میں اسپتال میں دے دی گئی. بہرحال اب وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، لیکن تقریباً پچھلے 8 مہینے سے وہ جناب ایک اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور جسے کہتے ہیں کہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں پہ اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ اس کے باپ نے ہر ایک کو خرید لیا اور ہر ایک کی قیمت لگا. اب دوسری بات کرتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. اسحاق ڈار، ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جو تھا، جو نون لیگ کا سینیٹر منتخب ہوا تھا، اس کو جناب وہ بحال کر دیا کہ جناب وہ بے شک اس نے سینٹ کی سیٹ جیتی ہے تو وہ سینٹ کی سیٹ کے اوپر یعنی مستقل ممبر اس کو قرار دے دیا. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں طاقتور کتنا طاقتور ہے کہ وہ عدالتوں کو کس طریقے سے وہ کرتا ہے. اور کون کرتا ہے عدالتوں کے اندر یہ کام؟ یہ ان کے وکلا کرتے ہیں، کالے کوٹ والے دہشت گرد جو اس ملک کو ہر لحاظ سے کھوکھلا کر رہے ہیں. یہی دہشت گرد، یعنی کہ اگر کسی کو پر غبن کا مقدمہ بنتا ہے تو یہی دہشت گرد اس کو سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں. اس سے زیادہ پہ جی سنو بھی حصہ دو، جڑے تسی مارے اسے ہمیں حصہ دو تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اور یہ ایک تواتر سے بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جج اور وکیل دونوں کیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عدالتوں کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ شخص تو موجود ہی نہیں تھا، یہ شخص موجود ہی نہیں تھا جب اس کے کاغذات نامزدگی داخل ہوئے. یہ تو اس سے پہلے ہی بھاگ چکا تھا، یہ تو حکومت ختم ہونے سے پہلے ہی شاہد خاقان عباسی نے اس کے اپنے جہاز کے اندر بٹھا کے فرار کرایا تھا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کون سے انصاف کے تقاضے ہیں. اب ایک اور آج کی میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست فائل کی گئی ہے نواز شریف کے متعلق کہ اس کی تاحیات جو وہ نااہلی ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا؟ یہ عدالتیں اسی لیے ہیں کہ ہمارے ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اربوں روپیہ کھسوٹ کے لوٹ کے کھسوٹ کے لے گیا، اور جب اس سے پیسے کی رسیدیں مانگی جائیں، جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ دولت آپ نے کہاں سے کمائی، تو وہ سرے عام عدالتوں کے منہ پہ تھپڑ مار کے نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا. اور اس کے لیے یہی کالے کوٹ والے دہشت گرد ایک درخواست دائر کرتے ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے داخل کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس کے اندر ججز کو کس طریقے سے کیا کیا جائے گا، اور شاید یہ کوئی ریلیو لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں. لیکن میں یہاں پہ عوام کو یہ ضرور کہوں گا، جو لوگ میری بات سنتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو وہ کریں کہ ہمارا ملک جو ہے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں کے اندر ہے. ہمیں بیرونی کوئی خطرہ نہیں ہے. طالبان نے ہماری باڑ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، ایسی کی تیسی کر دی آرمی نے. آج کی جو لیٹسٹ خبر ہے میں آپ کو بتا دوں ایسے تو میں آخر میں، لیکن آج بھی ان کے ہم نے ٹھیک ٹھاک جھاڑو پھیر دیا ہوتا ہماری آرمی نے. اسی طریقے سے ہمیں انڈیا کی نیوی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ابھی لندن کی شکل میں آپ کو ایئر فورس کا سرپرائز تو یاد ہی ہے. تو ہم باہر کے لوگوں سے ہم نہیں ڈرتے، بیرونی دشمن سے. ہمارے جو اندرونی دشمن ہیں، اور وہ اندرونی دشمن بہت طاقتور ہیں. کہیں وہ کالا کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کہیں وہ سفید گاؤن پہنے ہوئے ہیں، کہیں وہ کچھ سفید گاؤن سے میری مراد وہ ڈاکٹرز ہیں کہ جو جیلی سرٹیفکیٹ بنا کے نواز شریف کو بالکل پلیٹلیٹس کم کر کے باہر بھیجنے میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ پوچھتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جی یہ تو ڈاکٹروں نے جو رپورٹیں دی ہیں، بلائے نا ان ڈاکٹروں کو. تو یہ میں کچھ بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اور خاص طور پہ صرف نظر رکھنے کی یہ چیز ہے. ویسے یہ چوچو کا مربع نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کو تاحیات نااہلی ختم کر دے گا. عوام بھی بڑی جاگ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور انہی چیزوں یہی چیزیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں گیم چینجر ثابت ہوتی ہیں. یہی چیزیں گیم چینجر ثابت ہوتی ہیں. گیم چینجر کیسے؟ کہ جب آپ نے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں انقلاب کے کسی دروازے پہ دستک دے رہے ہوں.
تو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے. جب ایک شخص نااہل ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، JIT کا فیصلہ ہے، والیوم 10 تو ابھی تک کھلا ہی نہیں ہے، جس کی بعض دفعہ بڑے بڑے صحافی بھی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس کو کھولیں تو راحہ صاحب ہی کسر پوری ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جو ہماری عدلیہ کا نظام ہے وہ انتہائی بوسیدہ ہے، انتہائی بوسیدہ ہے. کہیں کسی شخص کا، کوئی جج کا اگر کوئی وہ پھنس جائے تو اس کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے. یہ افتخار چودھری اس کی واضح مثال ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیسے کیس سے نکالا تھا. تو یہ کوئی بات تھی جو میں نے آپ کو کرنی تھی. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے حالات جو ہیں بقول صحافیوں کے اور بقول لوگوں کے کافی ڈینجرس ہیں. اور یہ جو جہانگیر ترین کا جہاز ہے وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ بلاول ہاؤس اترتا ہے یا پھر جاتی عمرہ میں اترتا ہے. تو میں پھر ایک بات کی آج بڑی پھر دوبارہ، کیونکہ میں بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا، تو گو کہ میرے بس سننے والے آج کم ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بعد میں پوچھا جائے گا کہ یار آج ویڈیو دیر سے کیوں ریلیز ہو رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ابھی تک، جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت بھی پاکستانی تاریخ کا مضبوط ترین وزیر اعظم ہے، اور نہ اس کی سیٹ کو خطرہ ہے، نہ اس کی کوئی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں یہ جو خلفشار پھیل رہا ہے، اس قسم کا کوئی چیز. یہ لوگ جو ہے ہنوز دلی دور است والی مثال ان لوگوں کے لیے اتنے ہی بہت ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اسی تنخواہوں پہ اسی طرح باں کرتے ہوئے یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اور عمران خان نہ صرف 5 سال مکمل کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آگے بھی، کیونکہ بقول ہارون رشید کے KP کے دوبارہ عمران خان ون کر لے گا. معذرت ہے. اب ذرا سی بات آخر کے اندر یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو تمام گیم جو کھیلا جا رہا ہے یہ کس چکر میں کھیلا جا رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب پٹ چکے ہیں، مہرے سارے پٹ چکے ہیں. نواز شریف کے، شہباز شریف کے غبارے سے ہوائیں نکل چکی ہیں. جو آخری کوشش کی تھی ثاقب نثار کی جعلی ویڈیو بنا کر، وہ بھی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. اب تو رانا شمیم بھی اپنی جان بچائے، اور شہباز شریف جو ہے وہ FIA سے اپنی جان بچائے. FIA ہے جو بھی ہے، تو کیونکہ صرف ان کے پاس رسیدیں اور ثبوتوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، باقی سب کچھ. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے بھی اس سے بڑے بڑے مری میں طوفان آتے رہے تو کبھی اتنی اموات نہیں ہوئی. میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جتنے ہوٹلز ہیں یہ ہیں ہی انہی لوگوں کے. میں نے نام لیے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ اس حکومت کو تو 3 سال ہوئے ہیں، جو پچھلے 70 سال سے پاکستان کے اندر جو مری کا مقام ہے اس کے اندر جو اتنے ہوٹل بنے، ان کا آج تک کلاسیفیکیشن کر کے کرایہ کیوں نہیں وہ کیا گیا، فکس کیا گیا کہ اگر A کلاس ہوٹل ہے تو اس کے کمرے کا کرایہ اتنا ہونا چاہیے، B کلاس، C کلاس، D کلاس، E کلاس. نہیں، اس لیے کہ انہی لوگوں کے یہ ہوٹلز ہیں. انہی لوگوں نے اونے پونے یہ زمینیں خرید کے ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں. انہی لوگوں نے سب سے زیادہ ہوٹلز جو ہیں عابد شیر علی، شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، شہباز شریف، ان لوگوں کے ہیں. تو مری کے اندر اگر انسانیت ہوتی مری کے لوگوں میں تو ایسا سانیہ نہ ہوتا. ہو پھر میں یہی بات کروں گا، بے شک کسی کو بری لگتی ہے تو لگے، کہ آپ کو ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی. اگر آپ سیر و تفریح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کیا انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ کیا صرف ایک ہی دن برف باری ہونی تھی؟ برف باری تو پوری سردی میں ہونی ہے، ابھی تو یہ مارچ تک جانی ہے، تو آپ ذرا سا ایوائڈ کر دیتے. لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ پہلا پھل ضرور کھانا ہے جو مہنگا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ بات ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اچھے دن بہت جلد آنے والے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے: ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر جو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے.
یہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں نوازا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تیسری چیز وہ جو بھگوڑا لندن میں، اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ کا ہی کام ہے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنا، ان چیزوں کے اوپر فیصلے دینا، ان چیزوں کو دیکھنا۔ کسی کا ریسٹ ہاؤس کسی سے آپ خالی کرا لیتے ہیں تو یہ کوئی آپ نے جسے کہتے ہیں کہ ستارے پہ کمند نہیں ڈالی ہے، آپ وہ داغ نہیں دھو رہے ہیں۔ آپ وہ داغ اس ٹائم دھوئیں جب میں دیکھوں کہ ہاں جی وہ جو شاہ رخ جتوئی ہے وہ سیل میں پڑا ہوا ہو۔ ہاں، آپ وہ داغ اس وقت آپ کا دھلا ہوا دکھے گا کہ جب ہمیں پتہ لگے گا کہ ایک دھوکے باز لندن گیا ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ عدالتیں اس کو کس طرح گھسیٹ کر لے کر آتی ہیں، اس کے گارنٹر کو کیسے پکڑتی ہیں۔ آپ کا داغ اس وقت دھلے گا کہ جب آپ کرپشن کا پیسہ برآمد کروانے کے اندر نیب کا ساتھ دیں گے، تاریخیں نہیں دیں گے، اور آپ کے فیصلوں کا اس وقت پتہ لگے گا کہ جب آپ میرٹ کے اوپر فیصلہ دیں گے۔ جس طرح ایک یہودی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کھڑا کر دیا گیا تھا کہ انصاف کی جہاں پہ بات تھی، تو جب تک آپ یہ چیز نہیں لائیں گے اس وقت آپ کے فیصلوں کے اوپر کوئی واہ نہیں کرے گا۔ اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو مت دیکھیں۔ اپنا وقت آتا ہے تو بیگمات کے آنسو دیکھ کے آپ کے دل پگھل جاتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی پیسہ دے دیتا ہے تو آپ خاتون ہونے کا انیشیٹو دے دیتے ہیں کہ یہ خاتون ہے اس لیے اس کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے۔ پھر آپ کا جب مفاد ہوتا ہے تو بلاول بھٹو کو بچہ قرار دے دیتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے۔ تو یہ باتیں نہیں ہوتی۔ انصاف جو ہوتا ہے وہ انصاف ہوتا ہے، اور انصاف نظر آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ خدا حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔